پوسٹ ماڈرن پالیسی کو سمجھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ماڈرنزم کی بنیاد جن میتھڈز پہ تھی، جس میں پازیٹیوزم، ٹیکنیکل نالج، اسٹیٹسٹکس، کوانٹیفیکیشن، وہ صرف ایکسپرٹس ہی کر سکتے تھے. لیکن پوسٹ ماڈرنزم چونکہ ان سارے سسٹمز کو چیلنج کرتی ہے، اور جو باتیں لوگوں کو سمجھ آتی ہیں، جو روزمرہ زندگی میں لوگ کرتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لوگوں کی وزڈم ہے، اس کو زیادہ پریفر کرتی ہے، اور ڈیبیٹ کے ذریعے پالیسی کے میٹرز کو سولو کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کے لیے تھیوریٹیکل جسٹیفیکیشنز بھی موجود ہیں، اور بہت سارا امپیریکل نالج بھی اب اکٹھا ہو چکا ہے، جس کو یوز کیا جا سکتا ہے پوسٹ ماڈرن آرگیومنٹ کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے، اور اس کو پبلک پالیسی میں یوز کرنے کے لیے. کچھ کتابیں پوسٹ ماڈرنزم کے اسٹوڈنٹس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور ان کے لیے بہت یوزفل ثابت ہو سکتا ہے. جیسے رابرٹ فورمینی کی کتاب دا میتھ آف سائنٹیفک پبلک پالیسی، یہ 1990 میں پبلش ہوئی. یہ بہت ہی اہم کتاب ہے اس حوالے سے کہ اس کا سینٹرل آرگیومنٹ سائنٹیفک میتھڈ کے خلاف ہے. رابرٹ فورمینی کا یہ خیال ہے کہ سائنس پالیسی کے میٹرز میں بہت اہم رول پلے نہیں کر سکتی، کیونکہ پالیسی کے بہت سارے کنسرنز لوگوں کی ویلیوز کے ساتھ اور بیلیفز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور سائنس کے پاس ایسا کوئی میتھڈ نہیں ہے جس کی مدد سے لوگوں کی ویلیوز کو جج کیا جا سکے، یا انہیں آرڈر کیا جا سکے، انہیں ایگریگیٹ کیا جا سکے، یا چینج کیا جا سکے. فار ایگزامپل بہت سارے دیہاتوں میں پیرنٹس کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے بے شک میتھمیٹکس میں بہت اچھا پرفارم نہ کریں، لیکن جب وہ اپنے بزرگوں سے ملیں تو سلام کرنے میں پہل کریں. تو ایجوکیشن سسٹم کو اس ویلیو کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے اپنے کریکلم میں اور سلیبس میں. سائنس کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کی مدد سے یہ طے کیا جا سکے کہ بڑوں کو سلام کرنا ضروری ہے یا نہیں. اسی طرح لوگوں کی اور بھی ویلیوز اور بیلیفز ہیں جو علاقوں کے ساتھ اور جگہوں کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں، اور ان میں بہت فرق ہے. تو بیسیکلی ڈیموکریسی کا پرپز یہ ہے کہ لوگوں کی بیلیفز اور ویلیوز کی مدد سے ان کے سوشل آرڈر کو ڈیزائن کیا جائے، نہ کہ سائنس کی مدد سے ایک سوشل آرڈر لوگوں پہ امپوز کیا جائے. تو اس کتاب میں کافی گنجائش موجود ہے پوسٹ ماڈرن آرگیومنٹ کے لیے، اور پوسٹ ماڈرنزم کی جسٹیفیکیشن کافی نکلتی ہے سائنس اور سائنٹیفک میتھڈ کی لیس یوزیبلٹی سے پالیسی سائنسز میں. ڈیوڈ ہاروے بہت مشہور پروفیسر ہیں، اور ڈیولپمنٹ تھیوری میں، ڈیولپمنٹ پریکٹس میں ان کا بہت کام ہے، اور بہت ساری کتابیں ان کی چھپ چکی ہیں. اربن سپرول سے لے کے اربن ڈیزائن اور اربن ایکسکلوژن پر ڈیوڈ ہاروے کا بہت کام ہے. ان کی کتاب دا کنڈیشن آف پوسٹ ماڈرنٹی جو 1992 میں شائع ہوئی، یہ بہت اچھے طریقے سے ماڈرنزم کی کریٹیک ڈیولپ کرتی ہے، ماڈرنزم کی ہسٹری ٹریس کرتی ہے، اور یہ کتاب بتاتی ہے کہ ماڈرنسٹ آئیڈیلز میں کہاں کہاں پہ کون سے فلاز موجود تھے. ان کا سینٹرل آرگیومنٹ یہ ہے کہ ماڈرنزم کے آئیڈیاز نے صرف ایلیٹ کو اور سٹیٹس کو سپورٹ کیا ہے، اور لوگوں کو بہت زیادہ فائدے نہیں دیے. تو یہ کتاب بھی آپ لوگوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے. یہ کافی چیزیں آپ کو بتا سکتی ہے ماڈرنزم اور ماڈرنٹی کے فیلئر کے بارے میں، اور پوسٹ ماڈرنٹی کی جسٹیفیکیشن کے بارے میں. جیمز اسکاٹ کی کتاب سینگ لائک اے اسٹیٹ، یہ 1998 کی کتاب ہے. اس میں دنیا بھر میں جو میگا پروجیکٹس کیے گئے، سوشل انجینئرنگ کے بہت بڑے پروجیکٹس کیے گئے، ان میں سے چند پروجیکٹس کا کریٹیکل انالیسز موجود ہے، جس میں انڈیا کے کیپٹل چاندی گڑھ کا بھی کریٹیکل انالیسز موجود ہے. سینگ لائک اے اسٹیٹ یہ اسٹیبلش کرتی ہے کہ ماڈرنسٹ آئیڈیاز کے تحت جس طرح چاندی گڑھ کو ڈیزائن کیا گیا، وہ ڈیزائن انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے اور نہیں تھا.
جس طریقے سے جیومیٹری کو یوز کیا گیا سارے شہر کو ڈیزائن کرنے کے لیے، وہ شہر بہت سارے لوگوں کے لیے فنکشنل نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جس طرح بہت بڑے بڑے شہر ڈیزائن کیے گئے، اس کی وجہ سے لوگوں کی کار پہ ڈیپینڈنسی بہت بڑھ گئی ہے۔ پرانے شہروں میں بہت ساری چیزیں واکنگ ڈسٹینس پہ ہوتی تھیں، بازار، گھر، مسجد، ہاسپٹل، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، یہ سب ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور لوگ پیدل چل کے ایک سے دوسری جگہ پہ جا سکتے تھے، تو فاصلے بہت کم تھے۔ جو نئے شہر بنے ہیں ان میں فاصلے بہت زیادہ ہیں، اور مارکیٹ ایک جگہ پہ ہے تو ہاسپٹل دوسری جگہ پہ، گھر ایک جگہ پہ ہے تو انڈسٹری دوسری جگہ پہ، تو اس کی وجہ سے کار پہ لوگوں کی ڈیپینڈنسی بہت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ماحول کو بہت خطرات لاحق ہیں۔ تو جیمز کورٹ کی کتاب میں بھی ماڈرنسٹ پبلک پالیسی کی کریٹیک موجود ہے۔ ہیو ٹی ملر کی کتاب ابھی ریسنٹلی یعنی 2012 میں شائع ہوئی، پوسٹ ماڈرن پبلک پالیسی، یہ ایک طرح سے ٹیکسٹ بک ہونی چاہیے پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اس میں پوسٹ ماڈرن تھاٹ کے پرنسپلز جیسے کہ یوز کیے جا سکتے ہیں پبلک پالیسی اور پالیسی انالیسس کے فیلڈز میں، اس پہ بہت اچھی ڈسکشن موجود ہے۔ جان بی کون کی کتاب پوسٹ ماڈرنزم اینڈ پبلک پالیسی 2012 کی کتاب ہے، اور اس میں بھی بہت ڈیٹیل سے پوسٹ ماڈرنزم اور پبلک پالیسی کے ریلیشن پہ بات کی گئی ہے۔ اسی طرح فینوک اور میکملن کی پبلک مینجمنٹ ان دی پوسٹ ماڈرن ایرا، یہ بیوروکریٹک ریفارمز پہ اور پبلک مینجمنٹ کو ری ورک کرنے پہ پوسٹ ماڈرن ایرا کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اس پہ بہت اچھے مضامین اس کتاب میں موجود ہیں۔ ملر اینڈ فاکس کی پوسٹ ماڈرن پبلک ایڈمنسٹریشن کو پوسٹ ماڈرن ایرا کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح یہ گریفن اور فاک کی پوسٹ ماڈرن پالیٹکس فار اے پلانٹ ان کرائسس، یہ کلائمیٹ چینج اور اس طرح کے جو پرابلمز ہمیں درپیش ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے پوسٹ ماڈرن پالیٹکس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ فرینک فشر کی 2003 کی کتاب ری فریمنگ پبلک پالیسی، یہ بھی پبلک پالیسی میں پوسٹ ماڈرن تھاٹ کی ضرورت کو سمجھنے پہ زور دیتی ہے۔ اب جو آخری کتاب ہے ایس سی میکی لان کی پلاننگ فار اے پوسٹ ماڈرن ایریا، اسٹوری ٹیلنگ پبلک پارٹیسپیشن اینڈ دی لیمٹس آف آرڈنری ڈیموکریسی، یہ پوسٹ ماڈرن میں اسٹوری ٹیلنگ، نیریٹیوز اور بات چیت کے جن طریقوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے پالیسی کے میٹرز کو ڈسکس کرنے کے لیے اور ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، اس میں بہت ہی سادہ اور دلچسپ کتاب ہے۔ یہ ساری کتابیں آپ گوگل بکس پہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے کافی حصے گوگل بکس پہ موجود ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اپنے تھاٹس کو اور اپنی پریکٹسز کو پبلک پالیسی کی فیلڈ میں زیادہ انریچ کر سکتے ہیں۔